السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ حاضر ہونے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ 20 ستمبر کی اندھیری رات میں کوڑنگل آپ سبھی جانتے ہیں، آنریبل چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کی کانسٹیٹیونسی ہے، جہاں سے وہ MLA منتخب ہوئے، اور اس کوڑنگل اسمبلی کانسٹیٹیونسی میں 20 ستمبر کی رات میں 2 بجے اندھیری رات میں 3 قبرستانوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، اور ایک عاشور خانے پر بلڈوزر چلا دیا گیا، اور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے چھلے مبارک پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، ریونت ریڈی صاحب، زندوں کے ساتھ تو انصاف نہیں کیا تم نے، 22 مہینے کا طویل عرصہ گزر گیا، لیکن دھوکہ اور فریب دیتے رہے، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں کھلونا دے کر کھلواڑ کیا جاتا رہا، تاریخ گواہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے قبرستانوں میں ہمارے جو مردے دفن ہیں، ان قبروں پر بھی تمہارا ظلم جاری ہے، اور تم نے بلڈوزر چلا دیا اور منہدم کر دیا۔ آج سارے تلنگانے کے مسلمانوں میں ایک شدید غم اور غصے کی لہر ہے، کیونکہ نہ قبرستان جو ہے محفوظ ہیں، نہ عاشور خانے محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں، اور نہ ہی پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے چھلے محفوظ ہیں، اور تم نے ایک تاریخ بنا دی ظلم و ستم کی۔ اور آج جو ہے کوڑنگل کے قبرستانوں، عاشور خانوں اور پیران پیر کے چھلے مبارک کی اگر تم حفاظت نہیں کر سکتے، تو کیا تلنگانے کے مسلمانوں کی اور تلنگانے کے عوام کی تم حفاظت کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، زندوں کے ساتھ تو تم ظلم اور ستم کی بربریت اور وحشیانہ جو ہے ظلم کی ایک تاریخ بنائی ہے، لیکن آج مردے بھی تمہارے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے 3 قبرستانوں میں قبروں کو مسمار کر دیا گیا، اور چھلے کو مسمار کر دیا گیا، اور عاشور خانے کو، جہاں امام حسین علیہ السلام کے جو ہے نشانیاں اور جو ہے علم رہتے ہیں، اس عاشور خانے کو بھی تم نے جو ہے منہدم کر دیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سے عہدیدار ہیں؟ آپ بتائیے، کیا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار ہیں، یا تمہارا کوڑنگل کا MRO ہے، یا پھر جو ہے کوڑنگل اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذمہ دار ہیں، یا پھر کوڑنگل میونسپالٹی کے جو ہے چیئرمین ہیں؟ کون ہیں جو ہم پر اندھیری رات میں بلڈوزر چلانے کی جرت کر رہا ہے؟ یاد رکھو، مسلمان قریب سے دیکھ رہے ہیں تمہارے ظلم اور ستم کو، اور تم جو ہے اپنے ہی حلقے میں ان ہماری مساجد، ہمارے عاشور خانے اور ہمارے جو ہے چھلے اور ہمارے قبرستانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو میں ریونت ریڈی صاحب آپ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تلنگانے کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیجئے، استعفیٰ دے کر جو ہے یہ بتائیے کہ میں نے اخلاقی طور پر استعفیٰ دیا۔ اور آج 22 ستمبر کو ایک ناٹک کوڑنگل میں دیکھنے کو ملا۔ ارے بلڈوزر کانگریس حکومت کے، کانگریس جماعت کے مسلم قائدین جو ہے وہاں پر جاتے ہیں اور ان مسمار منہدم جو ہے قبرستانوں کا معائنہ کرتے ہیں، اور یہ ایک ڈرامائی انداز سے مسلم قائدین نے گیا اور جو ہے وہاں پر جو ہے معائنہ کیا،
اور کہا ریونت ریڈی کو بدنام کرنے کے لیے یہ ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ ارے شرم آنی چاہیے مسلم قائدین، تم شرم سے چنو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ ارے تمہاری نشانیاں مٹا دی جا رہی ہیں، تمہاری آبا و اجداد کے خبروں کو مٹا دیا گیا ہے، اور تم جو ہے ضمیر کی آواز پر اگر تم مسلم قائدین ہیں تو استعفیٰ دو، تم کانگریس سے مستعفی ہو جاؤ اور احتجاج میں بی آر ایس پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ بی آر ایس پارٹی جو ہے ریونت ریڈی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں کانگریس کے مسلم قائدین کو، آؤ اور آ کر ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جاؤ۔ ظلم اور ستم کی انتہا ہے۔ بلڈوزر کانگریس حکومت کبھی ہیڈرا کے نام پر، کبھی موسی ریور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے نام پر، اور کبھی 6 گارنٹی کے نام پر، کبھی مائنارٹی ڈکلیریشن کے نام پر ایک دھوکہ اور فریب کا ماحول چل رہا ہے۔ ارے 22 مہینے سے تم نے مسلم منسٹر کو نہیں بنایا، اور مسلمانوں کو جو ہے تم نے کوئی بجٹ ابھی تک نہیں دیا، صرف زبانی جمع خرچ اور بڑے بڑے بانگ دعوے، بڑے بڑے اعلانات۔ مسلمانوں کو تم دھوکہ اور فریب دے رہے ہو ریونت ریڈی صاحب۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور ریونت ریڈی یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آج جو یوگی آدتیہ ناتھ کی ریاست میں ہو رہا ہے وہ تلنگانے میں ہو رہا ہے، وہاں بھی مساجد، عاشورخانے، دینی مدرسے شہید ہو رہے ہیں، درگاہوں کو شہید کیا جا رہا ہے یو پی میں۔ آج تلنگانے میں بھی وہی حال ہے، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے رات کے اندھیرے میں۔ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں، یا آپ اخلاقی ذمہ داری قبول کرو اور احتجاجاً استعفیٰ دے دو چیف منسٹر کے عہدے سے۔ اگر تم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو استعفیٰ کا مطالبہ کرتا ہے۔ تلنگانے کا ایک ایک مسلمان تم سے مطالبہ کرتا ہے، اور مسلمان آج غور کر رہے ہیں کہ ہم نے نومبر 2023 کو لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ہمارے لمحے غلط تھے، ہم نے کانگریس کو ووٹ دیا اور ریونت ریڈی کو اپنے سر پر مسلط کر لیا۔ اے مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، تم اپنے آپ کو پہچانو، اور مسلمانوں ریونت ریڈی کی مسلم دشمن پالیسی کو پہچانو، اور ریونت ریڈی کی بلڈوزر حکومت کو پہچانو، ریونت ریڈی کی جو ہے اس چیز کو پہچانو جو تمہارے ساتھ 22 مہینے سے ناانصافی اور ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ مسلمانوں متحد اور منظم ہو جاؤ۔ بی آر ایس پارٹی آپ کی جماعت ہے۔ بی آر ایس پارٹی اور کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب، کے ٹی راما راؤ صاحب، ہریش راؤ صاحب ایک سیکولر قائدین کا نام ہے جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج اگر تاریخ کے اوراق کو ہم پلٹتے جاؤ تو 10 سالہ دور کو تم یاد کرو۔ کے سی آر نے 12,780 کروڑ روپے مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے دیا۔ آج مورخ ہندوستان کی تاریخ اگر لکھے گا تو سنہری حروفوں میں لکھے گا، ہندوستان میں مسلمانوں کو اتنا بڑا بجٹ کوئی حکومت نہیں دی، لیکن کے سی آر نے 12,780 کروڑ دیا تھا۔ کہ ہم آج کے سی آر صاحب کے دور کو مسلمانوں نے تلنگانہ یاد کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ایک سیکولر چیف منسٹر تھا۔ کے ٹی راما راؤ صاحب ایک سیکولر لیڈر کا نام ہے، ہریش راؤ ایک سیکولر لیڈر کا نام ہے۔ تو آج ہم مذمت کرتے ہیں، اور جو ہے کوڑنگل میونسپالٹی، کوڑنگل ریونیو ڈپارٹمنٹ، کوڑنگل اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کوڑنگل کے ایم آر او کو جلد سے جلد سسپینڈ کیا جائے، اور جیسے قبرستانوں کی باؤنڈری وال تھی ویسے ہی قبرستانوں کی باؤنڈری وال کو جو ہے 3 دن کے اندر تم دوبارہ ریکنسٹرکشن کرو، اور چھلے مبارک جو پیران پیر غوث پاک کا جو ڈسمینٹل کیا گیا ہے اس کو جو ہے جلد سے جلد
جو ہے کنسٹرکشن کرتے ہوئے عاشور خانے کو کنسٹرکشن کرو اور ان تمام عہدیداروں کو جو ہے امیڈیٹلی سسپینڈ کیا جائے، ورنہ بی آر ایس پارٹی سڑکوں پر نکلے گی اور تمہارے استعفا تک ہم چین کی نیند نہیں سوئیں گے۔ جے تلنگانہ، جے کیسی